بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ پہلی فصل، فرضیت صوم اور اس کی اقسام و شرائط۔ اس فصل میں مندرجہ ذیل امور کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ نمبر 1، روزہ کا معنی اور اس کا شرعی حکم۔ نمبر 2، روزہ کی اقسام۔ نمبر 3، روزہ کی شرائط۔ صوم کا لغوی اور اصطلاحی معنی: لغت میں صوم امساک یعنی کسی بھی کام سے رکنے کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے صوم کی تعریف یہ کی گئی ہے: هو ترک الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب بنیت من اہل۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا، جبکہ روزہ رکھنے کی نیت اور اہلیت بھی ہو، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ کنز الدقائق 219۔ روزہ کا شرعی حکم: روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ترجمہ لاہوری۔ اس کی فرضیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور دلیل عقلی سب سے ثابت ہے۔ اسی لیے بلا عذر اس کا ترک کرنے والا فاسق اور اس کا سرے سے انکار کرنے یا مذاق اڑانے والا کافر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں نص قطعی سے اس کا صراحتاً ثبوت ہے۔ روزے کی اقسام: فقہائے کرام نے روزے کی 8 قسمیں ذکر کی ہیں۔ 1، فرض معین جیسے رمضان کے ادا روزے۔ نمبر 2، فرض غیر معین جیسے رمضان کے قضا روزے۔ نمبر 3، واجب معین جیسے نذر معین کے روزے۔ 4، واجب غیر معین جیسے نذر غیر معین کے روزے۔ فائدہ: کفارات یعنی کفارہ ظہار، کفارہ قتل، کفارہ صوم اور کفارہ یمین کے روزے۔ نفل روزہ جبکہ شروع کر دیا جائے۔ کفارہ تمتع اور قران کے 10 روزے جبکہ قران اور تمتع کرنے والے کے پاس قربانی کا کوئی انتظام نہ ہو۔ کفارہ حلق کے روزے جبکہ محرم نے کسی عذر کے ساتھ سر منڈایا ہو۔ یہ سب بھی واجب غیر معین میں ہی داخل ہیں۔ 5، مسنون روزے جیسے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ، ایام بیض یعنی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ یہ سب مسنون روزے کہلاتے ہیں، یعنی ان کا رکھنا سنت ہے۔ 6، مستحب روزے: فرض و واجب اور سنت روزوں کے علاوہ تمام روزے مستحب ہیں، جبکہ کسی بھی وجہ سے ان کی کراہت منقول نہ ہو، جیسے پیر یا جمعرات یا جمعہ کا روزہ، شوال کے 6 روزے، محرم کے ابتدائی 9 روزے، ذی الحجہ کے ابتدائی 8 روزے، شعبان کے مہینے کے روزے، صوم داؤدی یعنی 5 ممنوع ایام کے علاوہ سال بھر ایک ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا، خاص کے لیے یوم شک کا روزہ، گرمی کے دنوں کا طویل روزہ، جبکہ دیگر عبادات کی ادائیگی میں کمزوری کی وجہ سے مخل نہ ہو۔ نمبر 7، مکروہ تحریمی روزے: عید الفطر کے دن کا روزہ، عید الاضحیٰ کا روزہ، عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن کے روزے یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی تاریخوں کا روزہ رکھنا، تنہا ہفتہ کا روزہ رکھنا یہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اور تنہا اتوار کا روزہ نصارہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ نیروز یا مہرجان کا روزہ یہ دونوں اہل فارس کے عید کے دن ہیں، لیکن یہ اس وقت مکروہ ہیں جب کہ مشابہت مقصود ہو، ورنہ اگر مشابہت کے ارادے سے نہ ہو یا ساتھ میں اور بھی روزے ملا دیے جائیں یا یہ ایام عادت کے دنوں میں یا فضیلت کے دنوں میں مثلاً عاشوراء یا عرفہ کے دنوں میں آ جائیں تو ان میں روزہ رکھنا مکروہ بھی نہ ہوگا۔ 8، مکروہ تنزیہی: صرف ہفتہ یا اتوار کے دن روزہ رکھنا جبکہ کفار کی مشابہت مقصود نہ ہو اور عادت اور فضیلت کا دن بھی نہ ہو تو مکروہ تحریمی تو نہیں، لیکن مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ صرف عاشوراء کا روزہ رکھنا آگے پیچھے روزے کو ملائے بغیر، یہ بعض فقہا نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی نہیں۔ اسی طرح صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا جبکہ اس دن روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو، نیز وہ کوئی فضیلت کا دن بھی نہ ہو، یہ بھی بعض فقہا نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، لیکن اس میں بھی صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں۔ عمدۃ الفقہ 3، 181 صفحہ، در مختار مع الرد، جلد 2، صفحہ 373۔
روزہ رکھنا کس پر فرض ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جبکہ وہ مجنون اور نابالغ نہ ہو، اور جب تک کوئی عذر لاحق نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہوتا۔ اگر کوئی روزہ کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے بھی روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے روزہ کی شرائط کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ روزہ کی شرائط۔ روزہ کی تین طرح کی شرائط ہیں۔ نمبر ایک، روزہ کے فرض ہونے کی شرائط۔ نمبر دو، روزہ کی ادائیگی لازم ہونے کی شرائط۔ نمبر تین، روزہ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرائط۔ روزہ کی فرضیت کی شرائط۔ روزہ کے فرض ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان ہونا، پس کافر پر روزہ رکھنا فرض نہیں۔ نمبر دو، عاقل ہونا، لہذا مجنون و پاگل پر روزہ رکھنا فرض نہیں۔ تین، بالغ ہونا، پس نابالغ پر روزہ فرض نہیں۔ روزہ کی ادائیگی کے لازم ہونے کی شرائط۔ اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، صحت مند ہونا، بیمار پر روزہ فرض ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی فی الحال لازم نہیں ہوتی، بعد میں قضا کر لے، اور اگر بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے سے دائمی عاجز آ چکا ہو تو فدیہ لازم ہوتا ہے۔ نمبر دو، مقیم ہونا، پس مسافر پر روزہ فرض تو ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی فی الحال لازم نہیں ہوتی، بعد میں بھی قضا کر سکتا ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کی شرائط۔ روزہ کی ادائیگی کب صحیح ہوتی ہے؟ اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، نیت کا ہونا، پس بغیر نیت کے اگر کوئی دن بھر بھوک پیاس کی حالت میں رہے تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیت ضروری ہے۔ نمبر دو، عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا، پس اگر کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لے یا روزے کے دوران حیض و نفاس کی حالت طاری ہو جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ عمدۃ الفقہ ہندیہ 1 صفحہ 195۔